السلام علیکم. عید کے اس پرمسرت موقع پر ہم آپ کو پروگرام ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر محمد ہے اور آج ہمارے پاس ایک اور بہت محترم مہمان ہیں جن کو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگوں نے آپ میں سے ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. اور ان کی جو خاص طریقے ہیں جو زیادہ کر کے ہیلنگ سے تعلق رکھتے ہیں اور سیلف بلڈنگ سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا. میں آپ لوگوں کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرواؤں گا اور میں سیدھا ڈاکٹر صمد مسافر کی طرف بات کو بڑھاؤں گا. اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صمد صاحب, یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں, ہی از انٹرنیشنلی ویری ویل نون پرسن. میں چاہوں گا کہ میں زیادہ بات نہ کروں اور ڈاکٹر صاحب سے خود ہی ہم سوال کریں کہ وہ کیا ہمارے لیے آج عید کی صبح کو پیغام لائے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں عید مبارک کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم عید مبارک آپ کو انشاءاللہ. عید کو آپ کو بھی مبارک اور تمام ناظرین کو بھی عید کی خوشیاں, عید کی ود ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں اور یہ بہت اچھا موقع ہے, بہت اچھا. بالکل مجھے خوشی ہے آج, تو بڑے اچھی فیلنگز ہے. بالکل بہت سیم جیسے بچپن میں ہوتے تھے. نوسٹیلجیا کہتے ہیں اس کو, کہ جو آپ کو جو پرانی فیلنگز ہو رہی ہوتی ہے وہ ذہن میں آ رہی ہوتی ہے اور بڑا ایک عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے, ایک بہت اچھی کیفیت ہوتی ہے. اور بہت اچھا, اور پھر شلوار قمیص میں انسان ویسے ایزی لگتے ہیں بالکل جیسے کہ ابھی نیند سے اٹھے ہو. بالکل, اور ماشاءاللہ اگر اچھا شلوار قمیض ہوتا تو بالکل ہی بات اور ہو جاتی ہے. اور پھر شیر خورما اور عید کے دن کی نماز وغیرہ جو ہے وہ بہت ایک بہت اچھا کلچرل ماحول بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ذیل سائنسز کے بارے میں آج صبح آپ ہمیں کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لوگ عید کی جو پرابلمز جو آتے ہیں, عید کے بعد جو عید کے دن جو پرابلمز آتے ہیں, اس پہ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں کہ ویورز یہ خیال رکھیں کہ کیونکہ عید کے دن چونکہ ہمارا جو اسٹمک ہے وہ عادی نہیں ہوتی ہے کھانے کی زیادہ, ایک دن میں ایک دم عادی ہونا اس کا ذرا سا ٹائم لگتا ہے. بالکل. تو عید کے دن کوشش کریں کہ بہت کم اور لائٹ کھانے کھائیں. بالکل. کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں, پیٹ کی پرابلمز ہو سکتا ہے آپ کو. اور کچھ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کے, ان کے پھیپھڑے تنگ ہوتے ہیں, کم کیپیسٹی کم ہوتی ہے, تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کھانا کم کا. پیٹ جب بھر جاتے ہیں تو انسان کے سانس پھولنے لگتے ہیں. بالکل. یہ آپ یاد رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی خوشیوں پہ بہت اچھا لگتا ہے کہ انسان انجوائے کرے, خوشیاں منائیں. روزے میں صاحب تمام روٹین جو ہے ہمارے چینج ہو جاتے ہیں. بالکل. کیونکہ بالکل نیند کا بھی ہوتے ہیں, پھر کھانے پینے کا رات کو کھانا ہوتا ہے, یعنی غروب ہونے کے بعد اور پھر صبح طلوع ہونے کے بعد ہم پہلے کھانا ہمارا وغیرہ سب کچھ بند ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے دن کو یعنی دن میں کوئی ایکٹیویٹی کوئی چیز, یہ بالکل ایک سال میں ایک مہینے آپ کی باڈی اور آپ کی جو چیزیں اس کی سٹرکچر اس کے تھوڑا سا لوگوں کو تکلیف دے رکھتے ہیں کہ اس طرح کے. لیکن درحال کہ اتنا مزہ آتا ہے اس میں کہ انسان اپنے پہ قابو پا سکتے ہیں, اپنے پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے, اپنے مائنڈ پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے, اپنی باڈی پہ. یہ ایک ہمارا سال میں ایک مہینہ ہمارا ایک ایکسرسائز ہوتی ہے بہترین سا. تو مجھے آج بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم نے سارے روزے رکھ لیے. یہ بڑی خوشی ہے. الحمدللہ انسان کو خوشی ہونا چاہیے. جنہیں نے نہیں رکھی ہے چلو وہ پھر اگلے سال کو رکھے, اپنے پہ کنٹرول حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب ہم اس میں سکھاتے ہیں HMF سمدہ ہیلنگ ڈیجیٹل سائنسز میں کہ آپ اپنے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کریں, مثلا بھوک پیاس کو کیسے کنٹرول کریں.
بھوک پیاس کیسے کنٹرول کیا جائے, اپنے باڈی پہ, اپنے باڈی ٹیمپریچر پہ کیسے کنٹرول کیا جائے. اچھا, یہ بھی اس میں ہے کہ اگر آپ بہت سردی کے لگتے ہیں آپ کو, آپ کیسے کنٹرول کریں اپنے آپ کو, اور اگر آپ کو بہت گرمی لگتے ہیں تو اس کو آپ کیسے کنٹرول کیا جائے. اچھا, آپ پر بالکل اثر نہیں کرتے ہیں, سمدھا لیول 7 میں. اوکے. اس پہ ہم آگ پہ بھی چلتے ہیں تو وہ ایسے آگ نہیں ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے کوئلے لے لیے, وہ تو ویسا بھی ہو جاتا ہے نا, جیسا کہ عام لوگ بھی اس پہ بھاگ کرتے سکتے ہیں کبھی کبھار. وہ کوئی مسئلہ نہیں اس کا, لیکن اس پہ پھر ریت ڈالتے ہیں, پھر کیا وہ کوئلے نکلے بھی نہیں ہوتے اتنے کوئی خاص, تو وہ پھر لوگ چڑھا دیتے اس پہ, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑا کام کیا. اچھا, لیکن یہ ہم بالکل آگ جلا کے نا تو اس کے اندر جاتے ہیں, مطلب بھڑکتے ہوئے شعلے ہوتے ہیں بیسیکلی. بالکل بھڑکتے نہیں ہوتے. ہماری موویز بھی بنی ہیں کچھ, انشاءاللہ اس کو کلپس ہم کبھی چلائیں گے اس پہ. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بالکل باڈی ٹیمپریچر, آپ کی جو سکن ہے یہ محفوظ رہتے ہیں, کسی بھی حالت میں محفوظ رہتے ہیں. اوکے. میں کام کر رہا تھا یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کے ساتھ, تو ہم ایک جگہ پہ ہم نے پہنچائے تھے یہ جو راشن وغیرہ یہ چیزیں. وہاں کے لوگ جو ہے نا بڑے جنگ کی وجہ سے, جہاں پر جنگ تھا وہ لوگ بالکل ہی پامال ہو گئے تھے, اس کو لوٹ کی پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ. تو وہ بیچارے بہت کیا تھے وہاں سے, ڈسٹرب تھے. تو ہم نے وہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے گئے تھے. جب وہاں پر ہم ہیلپ کرنے کے لیے گئے تھے تو ایک میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ کئی دن بھوکے رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو کہ 20 دن بھوکے رہے ہیں, کوئی گھاس واس کچھ اگر لیا اس نے, اور ایسے لوگ ہیں جس نے لیے بھی نہیں. اوکے. اب میں نے دیکھا کہ یہ میڈیکلی تو یہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے, جب آپ میڈیکل میں دیکھتے ہیں, کیونکہ غذا جب آپ کو نہیں پہنچتے تو کیسے ممکن ہے. تو میں یہ مجھے تجربہ ہوا, میری زندگی سارے تجربات سے گزری ہیں. ویری گڈ. درحال کے لوگ نہیں دیکھتے ہیں, کیا ریسرچ نہیں کرتے. میں جب جاتا ہوں تو ریسرچ کرتا ہوں, انسان کو دیکھتا ہوں, جج کرتا ہوں, غور کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں. بالکل, قرآن کی آیت بھی ہے کہ آپ جب کسی چیز کو دیکھیں تو غور کریں, تفکر کریں, جتنا زیادہ سے زیادہ تفکر کر سکیں. بالکل, تفکر ایک مراقبہ بھی ہے. بالکل کنیکشن ہے, آپ جب غور سے سوچتے ہیں, جس کو غور و فکر کہتے ہیں. بالکل. تو میں نے دیکھا اس میں کہ اتنے لوگوں میں اتنی برداشت ہے, یعنی اللہ نے اس کے اندر برداشت 20 دن تک بغیر کھانے کے زندہ ہے. اس سے میں نے پوچھا, میں کیا پہلے آپ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ 24 گھنٹے نہ کھائے؟ کہتے ہیں میری زندگی میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ 24 گھنٹے نہ کھاؤں. میں تو ایسا تھا کہ میں اگر دوپہر کا کھانا اگر نہیں کھاتا تو مجھے تو بہت تکلیف ہو جاتے تھے, یا کبھی رات کے کھانا نہیں کھاتا, یہ ممکن ہی نہیں تھا. صبح کا ناشتہ 3 ٹائم کہتے ہیں میری زندگی میں لازمی کھانا, بلکہ سپہر بھی میں کھاتا, کچھ نہ کچھ لیتا لازمی, اور صبح کے اور 12 بجے کے درمیان بھی میں نے کچھ نہ کچھ لیتا, اور پھر 12 بجے سے رات 8 بجے کے درمیان کوئی نہ کوئی, 4 بجے یا اس طرح. کہتے ہیں 4 ٹائم میں کھانا کھاتا, 4-5 ٹائم. لیکن اس نے, میں نے دیکھا کہ اس نے 19 دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا, کیونکہ وہ کنویں میں ڈالا گیا تھا, اور کنویں کے اندر جو ہے نا اس کو کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ اوپر نکلنے کا. 20 دن سے وہ کنویں کے اندر ہی تھا. 20 دن کنویں کے اندر. اور پھر اس نے ایک پتھر سے اوپر سے آہستہ آہستہ سوراخ کر کے کافی زمین کو اس نے, یعنی اس دوران اس حالت میں وہ ایکٹیویٹی بھی کر رہا تھا, کام بھی کر رہا تھا, ایکٹیویٹی بھی کر رہا تھا, آدمی کام بھی کر رہا تھا. 19 دن بعد جب نکلا تھا, 19 دن بعد جب آدمی نکلا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے وہاں سے گھاس ہے, تو وہ گھاس کھا لیے تو بے ہوش ہو گئے. گھاس کھانے کے بعد بے ہوش ہو گئے. پھر لوگوں نے لے آیا
نصر اللہ نام ہے اس شخص کا. اچھا. اور نصر اللہ ایک حیران کن سا آدمی تھا اور بڑا ناز لاڈ ماں باپ کی طرف سے دیے ہوئے تھے. اچھا. بہت ہی لاڈلا سا. کیا ایج ہوگی نصر اللہ کی؟ ایج اس وقت تو ایج آئی تھنک ہوگا کوئی 20 سال کے قریب. اچھا جوان تھا. ہی واز ینگ, مطلب کہ 20 سال جوان تھا, نہ مڈل ایج میں تھا نہ اس سے آگے, ٹوٹلی ینگ. اوکے. تقریباً 19-20 سال. ٹھیک. نصر اللہ بڑا اچھا طرح میں جانتا ہوں. بعد میں تو ہم ملتے رہے, کافی وہ ملتے رہے, کیونکہ اس خاطر بھی میں ملنا چاہتا تھا کہ یہ کیسے ممکن تھا. وہ سچ کا بھی پتہ لگانا تھا کہ واقعی یہ سچ تھا بھی کہ نہیں. جی کہ 19 دن سے. ٹھیک ہے, صحیح. سارے سچ. اور کی تصویریں بھی میں نے لی ہے نصر اللہ کی. اچھا. نصر اللہ کی میں نے تصویریں لی ہے سارے کے سارے. پھر میں نے یہ سارے تجربات میرے زندگی تجربات سے گزرے. کنٹرول انسان اپنے پہ کیسے حاصل کرے اور اپنے آپ کو جان سکے, یہ تو کچھ بھی نہیں. ایسا ہے کہ ایک کورس ہے جسے رشین ایک ڈاکٹر نے اس کو پہلے اپنے پہ آزمایا تھا. اسے کہتے ہیں ہیپنوٹک چلا. ہیپنوٹک چلا مین یا چلا جسے کہتے ہیں, چلا خانہ جسے کہہ سکتے ہیں. انہوں نے تقریباً 42 ڈیز یعنی 42 دن انہوں نے روزہ رکھا. ان کو کوئی خاص کچھ بھی نہیں ہوا. روزہ کیسے رکھا, یعنی اس نے صرف پانی سے روزہ کو افطار کیا, پانی سے افطار کیا انہوں نے. اور سحری پہ بھی پانی سے, جو ہے نا سحری بھی پانی سے انہوں نے رکھا. 42 روزہ رکھا پانی سے. ہاں جی 42 ڈے انہوں نے پانی کی پانی بھی زیادہ نہیں پیا اس نے. ٹھیک ہے. وہ بھی روزہ رکھتا تھا. ڈراپ میں پانی, ڈراپر میں پانی لے کے. یہ تو میں نے بھی یہ خود اپنے پہ آزمایا تھا. اچھا. میں نے خود بھی یہ اپنے پہ آزمایا, میں نے خود بھی کیے. اوکے. ڈاکٹر صاحب میں نے بھی کیے. اچھا. یہ باڈی ٹیمپریچر کا, اور یہ تو ادھر بھی میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی کرتا ہوں یہیں پہ. تو اس کے بعد میں نے وہ کتاب پڑھا. ڈاکٹر شوبان ایران کا ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر استاد شوبان تاؤسی. انہوں نے یہ اتنا ایک ضخیم کتاب لکھی اس چیز پہ, صرف تقریباً اسی چیز پہ, ریاضت پہ. ہاں, اور انہوں نے خود بھی رکھا. اوکے. وہ تو میں اس وقت ہم وہی پہ تھے, ایران میں تھے ہم, کہ انہوں نے روزہ کہ جو تھا وہ چپکے سے بات پہ نہیں تھا. وہ لاسٹ پہ تو ہاسپٹل میں اس نے رکھا کیونکہ میڈیکل اجازت نہیں دے رہا تھا. اوکے. پھر اس کو لے آیا ہاسپٹل میں کہ وہیں اس وہاں زیر نگہداری مقصد ہو کہ تاکہ شخص خدا نخواستہ اگر کوئی پرابلم بھی ہوتی تو اسی ٹائم میڈیکل ٹیم تیار ہو. بالکل ٹھیک. تو ایک خطرناک. انہوں نے بھی 40 دن رکھا ہے, پورا 40 دن, میڈیا کے سامنے, سب کے سامنے, اخبارات میں گئے, یعنی صرف پانی کے ساتھ. یہ انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی, اتنی فورس دی ہے. بے شک. اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ کے, تو ہم بہت سے کچھ ممکن ہے ہمارے لیے, بہت سی چیزیں ہمارے لیے ممکن ہے. بے شک. رشتے خراب ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, دوست دشمن بن جاتے ہیں, اور یہ حالات کیوں آتے ہیں ایک انسان کے؟ وہ ہمارے اپنے قصور ہوتے ہیں, ہمارے اندر خامی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب بھی مجھے کوئی بھی پرابلم اگر مجھے آتے ہیں کسی بھی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں قصور میرا ہے. اچھا. میرے اعمال کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی, ہاں, میں کبھی دوسروں پہ نہیں ڈالتا ہوں کہ یہ فلاں ایسا کرتے ہیں. بلیم نہیں کرتے ہیں آپ, قصور اپنے اعمال میں نظر کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ اپنے کا خیال رکھتے ہیں. اوکے. تاکہ آپ اپنے آپ کو سنبھال رکھتے, تاکہ دوسرے اتنا موقع اس کو نہ ملے کہ آپ کے ساتھ برا کر سکے.
اور اگر ہو بھی گئے تو اس کو پرواہ میں نہ ہو، آئندہ کو احتیاط کرو، اس کے زیادہ افسوس مت کرنا. افسوس کرنی چاہیے، بہت زیادہ اپنے پہ دباؤ نہیں لانا، اس چیز کا حل سوچنا، دباؤ نہیں لانا اپنے پہ، ٹھیک. اپنے پہ دباؤ بالکل نہیں لانا. ڈاکٹر صاحب دباؤ اصل میں کوئی لاتا نہیں ہے، خود بخود آ جاتا ہے. انسان کی لائف ایسی ہوتی ہے کہ آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس سورس ہے، آپ کو امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گی، تو آپ پر دباؤ اتنا نہیں آئے گا. ٹھیک. تھوڑا بہت آ جائے گا، سائیکولوجیکل ظاہر ہے انسان کو ہے،